اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. قابل قدر احترام معزز سامعین اور عزیز بھائیو، آج ہم سورہ یوسف کے سلسلے میں پیامات یوسف کے سلسلے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ واقعہ یوسف تو ہر سال کی تفسیر میں ہم سنتے آ رہے ہیں، جس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے واقعہ یوسف سے ہمیں کیا پیام ملتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تلک آیات الکتاب المبین، ایک کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں جو ذکر کی جا رہی ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے بات شروع کی ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ وہ بول کر جب بھی پہلا جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس پہ کتاب کا انٹروڈکشن، کتاب کا تعارف ذکر فرمایا ہے۔ اور یہاں یہ بات کہی کہ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ سمجھ رکھے انسان، اس کو جلدی سمجھ لیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ تمام تر انسانوں کی فطرت عربی زبان کی طرف انسیت رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اہل عرب کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، آخرت کی زبان ہے، عالم برزخ کی زبان ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں انسان کا ایک فطری تعلق عربی زبان سے ہے۔ دوسرے یہ کہ جو مفہوم جتنی کم کوانٹیٹی میں، جس کو کہیں جتنی کم بات میں، جامع انداز میں بات سمجھنے کی اگر کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ بقیہ تمام زبانیں ایک ایسی محتاج ہیں کہ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے کئی ساری چیزیں اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اردو زبان ہو یا انگریزی زبان ہو، یہ بالکل محتاج زبانیں ہیں۔ بے محتاج زبان اور اپنی بات کے اندر جوامع الکلم رکھنے والی، جامعیت رکھنے والی، فصاحت رکھنے والی وہ عربی زبان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ قرآن کو سمجھا جا سکے۔ اگر ہم اس قرآن پاک کو اردو زبان میں سمجھیں گے، انگریزی میں سمجھیں گے، کنڑا میں سمجھیں گے، دیگر زبانوں میں سمجھیں گے، سمجھ تو آئے گا، مگر اس کا مافی ضمیر ہو بہو وہ جو چیز کہی جا رہی ہے وہ 100% کما حق ہو، وہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ کا کلام براہ راست اسے سمجھ میں آ جائے، پہلی چیز۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کلام کو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن میں بہت ہی اچھا عمدہ قصہ پیش کیا ہے۔ دیکھیے، ویسے تو کتاب اللہ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی کہانیاں اور سرگزشت سنائیں۔ یہ قصص اس لیے ہے، یہ موعظت کے لیے ہے، یہ عبرت کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو کسی قوم کے انجام کو بتانے کے لیے یا کسی نبی کے حالات کو بتانے کے لیے بطور واقعے کو ذکر کیا، اور یہ واقعات ایسی کہانیوں پہ نہیں، جو گزر چکا حال ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا، اس کو احسن القصص اس لیے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا، حضرت آدم کا ذکر فرمایا۔ مختلف صورتوں میں جہاں جو چیز کی ضرورت پیش آئی اس کی کنیکٹیویٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ مگر سورہ یوسف کو اللہ نے کیا کیا؟ بگننگ ٹو اینڈنگ، ابتدا سے انتہا، مکمل ایک ہی صورت کے اندر وہ تمام چیزیں لا کر کے، جیسے کہ مثال اس کو سمجھیں کہ ایک خوبصورت سی جو ہے ایک میٹھی روٹی ہے جس کو جہاں سے بھی توڑو اس کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ تو یہ صورت اس انداز سے اللہ نے بنائی ہے، اس کو کہیں سے بھی پڑھی ہے، وہ صورت کا جو قصے کی جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، جو حلاوت ہے، وہ ہر انسان کے دل کو جو ہے وہ منور کرتی ہے اور مطمئن کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا
احسن سب سے اچھا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا. دوسرا احسن کرنے کی وجہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت تھی. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے عظیم ہے, سید الانبیاء ہیں, مگر جو ذکر کیے جا رہے ہیں پرانے سابقین انبیاء کا اس میں آپ کی شخصیت بہت اونچی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا بھائی کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھائی یوسف وہ کریم ہے, ایک خود نبی ہیں, ان کے والد یعقوب نبی, ان کے والد اسحاق نبی, ان کے والد کون ابراہیم نبی, نے 4 بیٹا نبی, باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی, تو ایک ہی گھر کے مسلسل 4 انبیاء. یہ نسبت جو حضرت یوسف کو ملی ہے اور پھر ان کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں, وہ اس کی اہمیت اس میں دکھائی گئی ہے. تیسری چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سملیرٹی جو ہوتی ہے, مماثلت جس کو کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نبیوں سے بہت زیادہ مطابقت ہے, اور بھی انبیاء سے ہے مگر 2 نبیوں سے بہت خاص مطابقت ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل, ان کے تمام حالات جو پچھلی تفسیروں میں بھی ہم نے سن رکھا ہے, اور پھر یہ حضور علیہ السلام اور آپ کی امت جو دونوں میں مماثلت ہے, اس بنیاد پر حضرت موسیٰ کا بار بار ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے کیا گیا تاکہ آپ کو ہمت ہو اور وحدانیت کی طرف آپ اسی انداز سے جائیں جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے گئے. دوسری طرف پرسنل لائف, یہ تو قوم کے حالات کا تھا, پرسنل لائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطابقت رکھتی ہے حضرت یوسف کے. کیسے؟ حضرت یوسف کے ساتھ ان کے گھر والوں نے حسد کیا. دنیا میں سب سے پہلی اگر کوئی بیماری کہیے, گناہ کہیے, وہ اترا ہے جنت سے تو وہ حسد ہے, اور دنیا میں سب سے پہلے حسد آیا. حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ جو ہے وہ شیطان نے حسد کیا, اور اس حسد سے انہیں جو ہے اس پھل کے کھانے پہ مجبور کیا. دنیا میں آئے, حابیل و قابیل کے درمیان ایک لڑکی کے مسئلے کو لے کے بھائی نے بھائی پہ حسد کیا, مرڈر تک پہنچ گئے. تو سب سے بری چیز حسد حضرت یوسف کے گھر میں جنم لیتی ہے. اور ایسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد یعقوب بڑی محبت کرتے ہیں. کئی وجہ ہیں اس کے. نمبر 1 وجہ کہ بچے کے آنکھوں میں وہ چمک تھی نبوت کی جس کو باپ محسوس کر رہا ہے, اس لیے کہ باپ خود نبی ہیں, تو جو بچہ آگے چل کے بنے گا وہ چمک کو محسوس کرتے ہوئے ایک محبت کرتے تھے. دوسرے فطری طور پہ اگر کسی باپ کے 10-12 بچے ہوں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ باپ کے زیادہ قریبی ہوتے ہیں. یہ فطری ہے, ہر باپ کا ایک فطری طریقے پہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. تیسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسد بھائیوں کی طرف سے ہوا اور جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف نے, وہ خواب بڑی اہمیت رکھتی ہے جس کی وجہ سے حضرت یعقوب اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. بیٹھتے, کھاتے, لیٹتے, ہمیشہ یوسف یوسف یوسف, اینی ٹائم حضرت یوسف کے ساتھ میں تھے. ان 3 چیزوں کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان حسد بڑھا. حسد لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے سب سے زیادہ خوشی منائی تھی ابو لہب نے. پیدا ہونے پر چاچا نے بہت بڑی خوشی منائی, حتیٰ کہ اس کی جو باندھی جو تھی اس باندھی کو جو ہے اس نے جو آزاد کروایا, بڑے بڑے قربانیاں کی کہ میرے بھائی عبداللہ, اس لیے کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا, اور یہ اب بھائی نے جو ہے بھتیجے کے پیدا ہونے پر خوشی منائی. لیکن وہی بھتیجا جب اسلام کی بات کہی تو سب سے پہلے تھوکنے والا بھی یہی تھا, سب سے پہلے گالی دینے والا بھی یہی تھا. ابو جہل نے, جو گھر ہی کے لوگوں نے بچپن میں جیسے یوسف جدا ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بنی سعد کے علاقے میں پہنچائے گئے, وہاں سے بس دودھ پینے کا زمانہ ختم کر کے آئے تھے, اماں کا انتقال ہو گیا. تھوڑا بہت دادا کے جو ہے وہ سہارے سے چل رہے تھے, دادا کا انتقال ہو گیا. یوسف کنویں میں تنہا تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تنہا تھے. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے غلام بنایا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر غلام بنایا گیا. یوسف علیہ السلام کی قتل کی سازشیں رچی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں رچی گئی, حتیٰ کہ حضرت یوسف نے کنعان کو خیربات کر کے مصر کو جا کر کے اپنا جو ہے وہ جگہ بنا لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ کو جگہ بنا لیا. اینڈ یہ ہوا کہ حضرت یوسف پورے ملک مصر کے حاکم بنے اور ایک اسلام کا پرچم لہرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے حاکم بنے اور سارے عالم اسلام کے اندر آپ نے جو ہے اپنی نبوت کا پرچم لہرایا. اس حساب سے پرائیویٹ لائف کو اگر دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت یوسف کی زندگی سیم تھی. یہ واقعہ حضور کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ ہی کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, جو تکالیف آپ برداشت کر رہے ہیں, ہمارا ایک بندہ یوسف کے ساتھ میں بھی یہ اس طریقے کے معاملات میں, اور اس کو بھی تفصیل ذکر کیا. تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا.
اب واقعہ یہ تھا، اب صرف پیامات دیکھیں گے، واقعے کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، چھوٹا بچہ اپنے ابو سے کہہ رہا ہے میرے ابو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور 11 ستارے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے دیکھیے اسی وقت تعبیر کر دی، شاید آپ یہ بات نہ سنی ہو، ہر سال ہم پڑھتے ہیں تعبیر، اسی وقت جو ہے حضرت یعقوب نے یہ فرمائی، کیا کہا؟ یا بنیا میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نام لے کے کہا، یہ خواب تیرے بھائیوں کو مت بولنا، اخوتک کہا، گاؤں محلے کو نہیں کہا، تیرے سگے بھائیوں کو جو تیرے بھائی ہیں ان بھائیوں کو واقعہ مت بیان کر، اگر کرے گا فیکیدوا لک کیدا، تیرے جان کے دشمن ہو جائیں گے وہ۔ اور پھر کہا ان الشیطان للانسان عدو، پہلی مرتبہ دیکھیے شیطان کا نام آیا، بھائیوں کی غلطی کو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، وہ دشمنی پیدا کرے گا بھائیوں کے درمیان، اور تعبیر کیا کر دی؟ وَكَذَلِكَ، اسی طرح خواب سننے کے بعد کہہ رہے ہیں یجتبیک ربک، تجھے رب چن لے گا، رب چن لے گا مطلب تو نبی بنے گا۔ حضرت یعقوب نے اسی وقت تعبیر کر دی یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے کیا کرے گا؟ چن لے گا، سلیکٹ کر دے گا نبوت کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر میں بہت بڑا علم تجھے دے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تجھ پر کمپلیٹ کریں گے۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کی اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو ایسے مکمل کریں گے کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ ہم سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر جس طریقے سے اللہ نے نعمتیں کی ایسے نعمتیں تجھ پر ہوں گی۔ اس لیے کہا کہ یہ خواب بہت جامع ہے، اچھا ہے، بھائیوں کو مت بتانا۔ اب دیکھیں ایک عربی کے اندر ایک ڈائلاگ ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے بچہ نبی کا ہی ہو، بچہ اس کا ترجمہ ہے بچہ بچہ ہی ہے، سبی ہے، بچہ بچہ ہی ہے، ولو کان سبی نبی، اگر چاہے وہ بچہ نبی کا بچہ ہو، بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے خواب کسی کے سامنے جو ہے بولنا نہیں ہے، وہ جا کر کے بھائیوں کو بول دیا۔ اس بھائی نے کیا کر دیا؟ بچے نے بھائیوں کو بول دیا، تو بھائیوں نے سوچا اس خواب میں تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، ایک چاند، ایک سورج، 11 ستارے، یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں ہے کہ او یہ کچھ تو آگے جا کر کے بہت بڑا کچھ بننے والا ہے۔ اسی وقت پلاننگ چلی اور اس کو قتل کرنے کی جو ہے سازش رچی گئی۔ اس میں بھائی نے بڑا اچھا یہ کہا کہ اس کی رائے اچھی تھی، جو تھوڑی محبت کرتا تھا، یہودا جو بڑا بھائی تھا ان کا، اسی سے یہ نسبت چلی ہے، جتنے یہودی ہیں اسی کی وجہ سے چلائے جا رہے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، کیا کرو؟ ایک کام کرو، جو ہے ایسے کنویں میں ہم ڈالیں جس میں پانی نہ ہو۔ کیا کہا اس نے؟ ایسے کنویں میں ڈالے جس میں پانی نہ ہو، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ وہاں سے مسافرین جو جا رہے ہیں کوئی بھی اٹھا کے لے کے جائے گا، اور تم جب یوسف ہی نہ رہا، جو ہے یوسف ہی نہ رہا، تو تم تکونو، جو ہے آپ اپنے ابا کے لیے بالکل خالص بن جاؤ گے، تمہارے ابا کا پیار تمہیں آئے گا۔ یہاں ایک پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آدمی حسد میں بہت کچھ کر جاتا ہے مگر ملتا حسد میں کچھ نہیں۔ حسد میں انسان جلتا ہے خود، مگر رزلٹ حسد کا کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹے بھائی کو حسد کی بنیاد پہ لے جا کے کنویں میں ڈال تو دیا، اور سوچا یہ کہ اب ابا کے پاس جائیں گے تو ابا ہمیں محبت کریں گے۔ وہی حسد ان کے لیے اور مشکل بنا کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ بس تم ہٹ جاؤ میری نظروں سے۔ جو محبت بیٹوں سے تھی وہ یوسف کی محبت کے اندر بچوں سے اچھا وہ نہیں کر رہے ہیں کہ بالکل دور رکھا ان کو، کوئی مشورہ نہیں، اپنی زندگی خود رو رہے ہیں، بلکہ اس کو قرآن یوں کہتا ہے۔ اور دیکھیے جھوٹ کیسا پکڑا گیا، حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنی چوری چھوڑتا ہے۔ حضرت یعقوب کو جب بار بار کہتے تھے کہ ہم اپنے بھائی کو گھمانے لے کے جائیں گے، تو حضرت یعقوب نے ایک جملہ کہا، نہیں مت لے کے جاؤ، کہیں تم لے کے جائیں گے یأکلہ الذئب، بھیڑیا کھائے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم کہیں غفلت میں رہو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ پلاننگ ایسا کیا، ابا کا ہی جملہ لے لیا انہوں نے، ارے ہاں ابا بار بار بھیڑیا بولتے ہیں، نہ انہوں نے شیر کہا، نہ چیتا کہا، نہ کوئی اور لومڑی، صرف بھیڑیا ہی کہا کہ بھیڑیا ہی کھایا۔ اور دوسرے کپڑے، یہ سوچا نہیں کہ بھیڑیا جب اس کو پکڑ کے پھاڑے گا تو کپڑا کہیں پھٹے گا، کہیں ادھر ادھر سے کھینچتان ہو گئی ہوگی۔ ایسا ہی نہیں کہ اتنا کوالیفائڈ بھیڑیا تھا کہ کرتا نکال کے پھر ہڑپ کرے گا، کپڑے میں کہیں پھٹا ہوا نہیں تھا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟
آ کر کے شام میں وجاؤ عشاء یبکون روتے ہوئے آگے کہنے لگے ابا بھیڑیا آیا، ہم تو کھیلنے کودنے میں لگ گئے تھے. باپ نے کہا تھا کہ تم غافل ہو جاؤ گے، تو باپ کا جواب باپ کو دے رہے ہیں، ہم کھیلنے کود میں لگ گئے تھے اور بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گئے. ایک پیارا جملہ حضرت یعقوب نے انہیں یوں کہا، سن کر کے روتے چلاتے، تم جھوٹے ہو، تم بدتمیز ہو، نالائق ہو، فلاں ہو، جیسا ہوتا ہے کچھ نہیں. ایک ہی جملہ کہا، تم جو بات کہہ رہے ہو نا یہ بناوٹی بات ہے. ایک ہی جملہ کہا کہ تم جو بول رہے ہو بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ میٹر تم نے تمہارے دل سے گھڑ لیا ہے. آن دا اسپاٹ یعقوب علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ بچوں کے لیے تھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے دل سے یہ پلاننگ گھڑ لیا ہے، اب مجھے کچھ بولنا نہیں ہے، میرا کام ہے فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ سے میں میری مدد طلب کرتا رہوں گا. اب یہاں پہ ایک نقطہ آگے سمجھے. دیکھیے اگر باپ کو کسی بچے سے زیادہ محبت ہے تو اور بچوں کے سامنے اس کا اظہار بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. عبرت کیا مل رہی ہوگی نا، ہوتا ہے 4 بچے ہیں 6 بچے ہیں، کسی ایک بچے سے فطری طور پہ زیادہ، جیسے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے کہ حضرت یعقوب سے ہوا، اور جگہ پر بھی ہوا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت تھی، جبکہ زینب بھی آپ ہی کی بیٹی تھی، ام کلثوم اور رقیہ بھی آپ ہی کے تھے، مگر محبت کس سے زیادہ تھی؟ حضرت فاطمہ سے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، مگر محبتاً حضرت عائشہ سے زیادہ آپ محبت کیا کرتے تھے. ایک انسان ہونے کی وجہ سے فطرت ہوتی ہے، اکثر باپ بھی اپنے چھوٹے بچوں کو محبت کرتا ہے، مگر محبت کا اظہار اتنا زیادہ نہ کیا جائے کہ دوسرے بچوں کو یوں لگنے لگے کہ میرے ابا مجھے پیار کم کرتے ہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ باپوں کے لیے نصیحت. دوسری چیز، جب ایسا کوئی میٹر بچوں سے غلطی ہو بھی جائے تو باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو جو ہے لان تان اور جو لمبا چوڑا کرنے کے بجائے کچھ چیزوں کو دور اندیشی سے بھانپ کر کے بچوں کو درگزر کرنا چاہیے. تو حضرت یعقوب نے ان کو درگزر کیا. اب وہاں سے حضرت یوسف چلے، کنویں سے نکالے گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 دن، ایک روایت میں 3 دن تک آپ کنویں میں رہے. وہاں سے پھر قافلے والوں نے ان کو پکڑ لیا اور پھر لے جا کے بیچا. تھوڑا ہی ٹائم گزر گیا اپنے ابا سے جدا ہو کے، 2-4 دن، 1 ہفتہ سمجھ لیجئے دور ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر ہم نے ایسا ٹھکانہ دے یوسف کو سیدھا. جبکہ حضرت یعقوب جہاں تھے کنعان تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے دیہات کا ماحول تھا. کنعان ایک دیہات تھا اور ان کا دھندا بزنس بکریاں چرانے کا تھا. وہاں سے سیدھا ملک مصر کے بادشاہ کے گھر کے اندر حضرت یوسف پہنچتے ہیں، جہاں ان کا VIP ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. بچے نے تھوڑا ٹائم برداشت کیا، اپنے ابا کی دوری برداشت کی، جو ہے وہ کیا کہیں گے کنویں کی تکلیف برداشت کی. اللہ تعالیٰ نے کہاں VIP ٹریٹمنٹ ملک مصر کے اندر دیا. یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس سے عبرت ملتی ہے کہ حالات جب بھی آئیں اس کے فوراً بعد رزلٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ملتا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا. ہر تکلیف کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تکلیف کو تو چیک کرتے ہیں، آسانیوں کو چیک نہیں کرتے کہ اس تکلیف کے بعد یہ آسانی بھی تو آئی ہے. ہم ہمیشہ تکلیف کا ذکر کرتے ہیں، آسانیاں ڈھونڈے. جیسے حضرت یوسف نے آگے بھی کہا کہ جیسی جیل سے نکلے تو یوں نہیں کہا میرے بھائیوں نے یوں کیا ہوں کیا، کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے جیل سے نکالا. بس جیل میں 10 سال رہے، وہ تکلیف یاد نہیں کی، جیل سے نکلنے کی خوشی کو ذکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اذ اخرجنی من السجن، جس نے مجھے جیل سے نکالا. اب آگے چلیں. میٹر یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت یوسف جیسے جوان ہوتے ہیں، جو عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی جو بیوی تھی، وہ فریفتہ ہو گئی تھی ان کے حسن پر. اب اس نے ایک پلاننگ یہ کیا کہ پورے دروازے گھر کے بند کر دیے اور خود جو ہے وہ اپنے کپڑے نکال کر کے اس برائی کے کام کی طرف جا رہی ہے. اب یہاں سے بھی ایک عبرت یہ ہے کہ انسان اگر گناہ تو نہیں کرنا چاہیے، مگر جہاں حیا داری کا معاملہ ہے وہاں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو بند کمرے کے اندر جو ہے ہونا چاہیے. آج جو مغربی تہذیب ہے جہاں راستے پر بھی ادھر ادھر ایک جو ہے بے حیائی کا جو جنازہ اٹھ رہا ہے، اس سے انسان کو شرم کرنے کی ضرورت ہے. بہرکیف اس نے جب وہ معاملہ کیا، اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک طرف تو یہ مالکن کھڑی ہے، دوسری طرف دروازے بند ہیں اور یہ برائی کا ارادہ کر رہی ہے. بس کچھ نہیں کہا، معاذ اللہ، بس اٹھے، اللہ کا نام لیا اور بھاگنا شروع کیا. بھاگتے چلے گئے، خود بخود کیا ہو گیا؟ دروازے کھلتے چلے گئے. جب اینڈ دروازے پہ پہنچے، 7ویں دروازے پہ پہنچے، یہ خاتون بریلی ہے اور حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے کیونکہ پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی، پھٹ گیا کرتا. دروازہ کھلا تو بادشاہ سامنے تھا، بیوی کی یہ حالت اور حضرت یوسف کی حالت. فوراً جو ہے اس نے جو ہے اپنا معاملہ دیکھے کیسا پلٹایا
کہ کہنے لگی کہ دیکھیے یہ آدمی وہ ہے کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب علیم. دیکھیے بادشاہ کیا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرنے کا سوچے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جیل بھیج دو یا اس کو کوئی دردناک عذاب دے دو. ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ گنہگار کون ہے، لیکن رزلٹ بیوی خود بتا رہی ہے. لیکن بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس کو دماغ بہت ہوتا ہے، اس نے بھانپ لیا میٹر کیا ہے. جب دیکھا کرتا، اور بچے نے بھی گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یہ آگے سے کرتا پھٹا ہے تو سمجھو عورت سچ کہہ رہی ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھو عورت جھوٹ کہہ رہی ہے. دیکھا تو کرتا پیچھے سے تھا. ایک جملہ اس نے یوں کہا، حضرت یوسف سے کچھ نہیں کہا بلکہ یوں کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑ دیجیے اس کو، ہٹ جائیے اس عورت کے پاس سے. اس عورت کو کہا واستغفری لذنبک، تیرے گناہوں پر تو معافی چاہ، انک کنت من الخاطئین، بے شک گنہگار تو ہے. اب یہاں سے عبرت یہ ہے کہ اپنی فیملی کا اگر کوئی میٹر ہو، غلام ہی سامنے کیوں نہ ہو، نوکر ہی سامنے کیوں نہ ہو، حق بات کا ساتھ دینا چاہیے، جو عزیز مصر نے کر کے دکھایا. دوسرا کوئی ہوتا میری بیوی کے ساتھ ایسا، چاہے غلطی پوری کی پوری بیوی کی ہو، مگر وہ کیا کرتا، اپنی بیوی کی عزت کو دیکھنے کے لیے اس غلام کے اوپر برس پڑتا. لیکن یہاں کیا میٹر ہوا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف آپ ہٹ جائیے، آپ کا کچھ معاملہ نہیں، تو گناہ پر توبہ کر، اس لیے کہ گنہگار تو ہے. بیوی کو اسی وقت اس نے جو ہے وہ ڈانٹا، مگر ایک غلام بچہ جو خرید کر کے لایا گیا تھا اس کو جو ہے وہ عزت دی اس انسان نے. ہماری زندگی کے میٹرز میں بھی، ہماری لائف میں بھی کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف ہمارے بچے ہوں، ایک طرف ہمارے گھر کے کام والے ہوں، اور معاملے کی تحقیق کے بغیر ہم اپنے بچوں کا، اپنی بیویوں کا سپورٹ نہ کریں. سپورٹ اس کا کریں جو حق پر ہے. یہ ایک عبرت اس سے ہمیں ملتی ہے. اب آگے دیکھیں، اس عورت نے یہ کام کیا کہ بہت ساری عورتوں کو بلایا، سب کے ہاتھ میں چاقو دے دی، پھل دے دیا، لوگوں میں پھیل گئی. ایک عورت نے دیکھا تھا جس کا بچہ دودھ پیتا، بچہ آواز کر رہا تھا، اس خاتون نے تو دیکھ لیا نا یہ لپڑا ہوا تھا. اس نے ایک عورت نے دوسرے کو بولا، یوں ہوتے ہوتے پورے ملک مصر میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے جو ہے یہ معاملہ جو ہے پھیل چکا تھا. اب دیکھا کہ میری بہت بدنامی ہو رہی ہے تو سبھی عورتوں کو بلا کر کے چاقو دے دی، اور حضرت یوسف کو کہا کہ تیار ہو کے آنا ہے، اور کپڑے خود سلیکٹ کیا اس نے اور اس کو خوب سجایا سوارا. حضرت یوسف غلام کے کپڑے پہن کے رہتے تھے، غلاموں کے کپڑے الگ ہوتے تھے مصر میں، اور بادشاہوں کے کپڑے الگ ہوتے تھے. ان کو بہترین کپڑے پہنا کر کے ان خواتین کے سامنے جیسا لایا تو خواتین نے دیکھتے دیکھتے انگلیوں پر اپنی چھریاں لگا لی. کہا کہ جب ایک مرتبہ تم نے یوسف کو یہ دیکھ لیا تو انگلیاں کاٹ ڈالی، یہ تو یوسف میرے گھر میں رہتا ہے. ایکچولی اس نے یہ دکھانے کچھ اور گئی تھی، مگر اپنی غلطی خود لوگوں میں بتا دی کہ جب یہ یوسف اتنا خوبصورت میرے گھر میں ہے، اس لیے میں کیا ہو گئی، بہک گئی. جیسے تم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے، ایسے جو ہے میرے دل کے اوپر بھی چھریاں چل چکی ہیں. مسئلہ زیادہ تھا، آخر کار حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب یہاں کی کچھ عبرتیں دیکھیں. یوسف علیہ السلام کے سامنے جیل اختیاری طور پہ تھی. شروع میں کیا کریں گے آپ؟ کہاں کہ یہ جو عورت مجھے جس کام کے لیے بلا رہی نا، اس سے بہتر میں چاہتا ہوں کہ میں جیل میں چلا جاؤں. آپ جیل میں چلے گئے. جیل میں جانے کے بعد وہاں کے حالات اتنے گندے تھے، آپ تو جانتے ہیں جیل کیسی. اور اس وقت مصر کی جو جیل تھی وہ تو بہت گندگی پڑی ہوئی، کپڑے نہیں ہوتے تھے ان مجرموں کے پاس میں. یوسف علیہ السلام چلے گئے تو وہاں پر بھی محبت میں کھانا بھیجنے لگی ہو. کھانا حضرت یوسف کھانے کے بجائے وہ سارے وہاں کے بوڑھوں کو اور جو ہے مریضوں کو کھلا دیتے تھے. بادشاہ نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے کہا کہ ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا جائے. ان کی خواہش پر وہاں کے مجرموں کے لیے بہترین کپڑے بنوائے گئے. حضرت یوسف نے جو ہے کپڑے بنوائے تھے. پہلے دیکھیے کیا کیا کام کیا حضرت یوسف نے. جیل کے جو کپڑے ہوتے ہیں جو آج کل چلے آ رہے ہیں نا، ہر جیل جو مجرم کے کپڑے ہوتے ہیں نمبر 1 2 3 4 لکھا ہوا ہوتا ہے، ہاں، قیدی نمبر 1 قیدی نمبر 2. یہ شروعات ہوئی حضرت یوسف کے زمانے سے کہ وہ جیل کے حساب کے کپڑے بنوائے. پھر جو کھانا تھا ان کو کھلایا، جیل کی صفائی کی، اور ایسا اس کا ماحول ایسا کیا کہ رہنے کی جگہ اچھی نہیں تھی، لوگ پسند کرنے لگے. یہاں سے ایک عبرت ملتی ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی انسان کو اگر جیل ہو جائے تو وہاں کی ظاہری گندگی کو بھی ختم کرے، وہاں کی باطنی گندگی کو بھی ختم کرے. اگر چلے گئے جیل میں جو گندگیاں ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں اور گندگی ہے، اس ظاہری گندگی کو بھی صاف کرے. باطنی گندگی کو حضرت یوسف نے سب سے پہلے دین کا کام شروع کیا. کیا کیا؟ دین کا کام. جب لوگوں سے محبتیں ہونے لگی، لوگوں سے پیار ہونے لگ گیا، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی. یوں ہوتے ہوتے 2 لوگوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی کا ٹوکرا ہے، پرندے اس میں سے آ کے کھا رہے ہیں. اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو جو ہے شراب پلا رہا ہے.
دونوں لوگ آئے، صاحب آپ تو اچھے آدمی ہیں، یہ ہم دونوں کا خواب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا آنے سے پہلے تمہارا خواب بتاتا ہوں۔ پہلے ایمان دکھایا، ایمان سکھایا، ان کو مسلمان بنایا، اور خواب کی تعبیر یہ کر دی کہ جس کے سر کے اوپر روٹی کا ٹوکرا ہے اس کو پھانسی کی سزا ہوگی، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے، کیونکہ پھانسی کے پھندے کے بعد اس کو اتارا نہیں جائے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ دوسرے سے کہا کہ تو بادشاہ کا پانی پلانے والا، ایک اسپیشل آدمی ہوتا ہے، ایک باورچی ہوتا ہے، ایک پانی پلانے والا، تو بادشاہ کا پانی پلانے والا ہوگا۔ جیسے انہوں نے تعبیر کی تھی ویسے ہی ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ روٹی کے اندر اس نے زہر ڈال کے بادشاہ کو دیا تھا، جب وہ جانور کو کھلایا گیا تو جانور مر گیا، جس کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ دونوں کو شک میں ڈالا گیا تھا۔ بادشاہ کے سامنے کھانا آیا اور پانی بھی آیا، لوگوں نے کہا کہ کھانا اور پانی کی ذمہ داری ان کی، اور بادشاہ کو زہر دے رہا ہے۔ دونوں کو شک میں ڈالا گیا تھا، اور دونوں نے خواب دیکھا۔ ایکچولی مجرم کون تھا؟ روٹی والا، نان بائی تھا، جس نے روٹی بنائی تھی، اس نے روٹی میں زہر ڈالا تھا۔ جو پانی پلانے والا تھا اس نے پانی کے پیالے میں زہر نہیں ملایا تھا، اس کے لیے اس کو اپنی جو منصب تھا اس کو مل گیا۔ ایک جملہ حضرت یوسف نے اس وقت میں کہا کہ ایک کام کرو، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو نا تو میرا تھوڑا سا ذکر کر دینا۔ یہاں ابن عباس، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کو ادا پسند نہیں آئی۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ تو جا کے تیرے بادشاہ کے سامنے میں بھی یہاں ہوں، اس کا ذکر کرنا۔ لکھا ہے ابن عباس کی تفسیر میں، اگر یہ نہ کہتے تو اور جلدی ان کی جیل ختم ہوتی، مگر لمبا ٹائم چلا۔ وجہ یہ کہ وہ اللہ سے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے یہاں سے جو ہے نکالے، انہوں نے بندے سے ریکویسٹ کی۔ نبی کا ہلکی سے بھی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہاں عبرت یہ ملتی ہے کہ جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، بندوں سے مدد انسان نہ مانگے، اپنے خالق سے مدد مانگے۔ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ بندوں سے مدد نہ مانگے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہاں پر بھی جب وہ لمبا وقت گزر گیا، بادشاہ کے پھر خواب دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے بادشاہ؟ خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی ہیں، دبلی موٹی کو کھا رہے ہیں۔ خواب اچھا تھا۔ خواب دیکھنے کے بعد یاد آیا اس کو، ارے ایک میرا بھی تو خواب جیل میں بتایا تھا، کئی سال ہو گئے تھے اس بات کو۔ تب آیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، اور قرآن بھی ذکر کرتا ہے، وہاں پر بھی نسبت شیطان کی طرف کی گئی۔ کیا کہا؟ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ نے کہا کہ شیطان فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے بہکایا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع ابن نون کے واقعے میں جب مچھلی، حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع سے کہا تھا کہ یہی مجمع البحرین، 2 سمندروں کے جڑنے کی جگہ، یہیں ہم کو جانا ہے، مگر حضرت موسیٰ سو رہے تھے، مچھلی وہاں سے خود بخود منہ کھلتا ہے اور پانی میں نکلتی ہے، مگر وہ ذکر ہی نہیں کرتے۔ آگے جا کے موسیٰ کہتے ہیں کہ کھانا لاؤ، بھوک لگ رہی ہے، ارے کھانا، وہ تو مچھلی نکل گئی۔ فَأَنْسَانِيهُ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ، مجھے ذکر کرنے سے شیطان نے بھلا دیا۔ یہ کیا عبرت ملی اس بات سے؟ یہاں پر بھی کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ آگے کے واقعے میں حضرت یوسف نے کہا کہ میرے بھائیوں نے جو کام کیا وہ شیطان کی وجہ سے ہوا۔ عبرت اس کی یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان سے گناہ ہو، مجرم مکمل طور پہ کسی انسان کو نہ بنایا جائے، کیونکہ دیکھیے انسان کوئی، دیکھیے بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوگا۔ کب ہوتا ہے؟ جب شیطان اندر حسد پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن نہیں ہوتا۔ کب ہوتا ہے؟ جب شیطان دونوں کے بیچ میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ ہر گناہ کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں کہ اس کے بجائے جو ہے کسی انسان کو دوش دیا جائے، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ کیا۔ نہیں، تم سے جو گناہ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، مگر شیطان نے تمہیں گناہ کرا ہے۔ تو شیطان کی طرف نسبت کرنا اس قرآن عظیم سے سکھایا گیا ہے۔ اب وہاں سے جب نکلے، آخری کچھ باتیں 2-3 پوائنٹ اور ذکر کر دوں۔ اب وقت گزرنے کے بعد جب وہ بادشاہ کے خواب کا جب ذکر ہوا تو کئی لوگوں نے خواب بتا دیا، خواب کی تعبیر، حضرت یوں ہے، فلاں ہے، وہ ایسا ہی خواب ہے۔ بادشاہ کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا، خواب کسی کو مت بلاؤ، پھٹافٹ اگر کسی نے تعبیر کر دی تو تعبیر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اس بادشاہ کے خواب میں 10 لوگوں نے آلریڈی تعبیر بتا دی تھی، مگر ویسا کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، وہی خواب پورا ہوا۔ تو اگر کسی کے سامنے خواب ذکر کیا جائے اور پہلے جو تعبیر کرے، پہلی تعبیر ہی سچی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہونا یہ ہے کہ جو جانتے ہیں خوابوں کے تعبیرات کو، ان سے اپنے مسائل کو پوچھنا چاہیے۔ خواب کے ایرے گہرے کو پوچھنا نہیں چاہیے، حاسد کو نہیں پوچھنا چاہیے، دشمن کو نہیں پوچھنا چاہیے، عورت سے معلوم نہیں کرنی چاہیے، جاہل اور بیوقوف کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ 4 لوگوں سے خواب کی تعبیریں پوچھی نہیں جاتی، تو یہ جو جانتے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے۔ اب جیسے آدمی آیا اور کیا کہنے لگا، چلیے چلیے آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ تو باعزت بری، نکال دیے گئے۔ آگے نہیں،
پہلے جاؤ اور جا کے پوچھو ان عورتوں کا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹی تھی. بادشاہ کو ذرا پہلے پوچھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی، اللہ کے نبی، حالانکہ اللہ کے نبی تو بہت بڑے صابر ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں کلیئرٹی کے لیے رکتا نہیں، میں تو جلدی نکل جاتا جیل سے. مطلب اپنے سے وہ بڑا بنا رہے حضرت یوسف کو، مگر حضور کی ذات تو وہ تو بہت اونچی ذات ہے، مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں جیل سے نکل جاتا. حضرت یوسف نکلے نہیں. کیا کہا؟ میٹر پہلے کلیئر کرو. بادشاہ کو یاد ہی نہیں تھا وہ کیا میٹر ہوا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ عورتوں کو جمع کیا. خود یہ زلیخا کا نام جو حدیثوں میں نہیں ہے، زلیخا کا نام جو ہے وہ توریت کے اندر لکھا گیا ہے، کوئی ایتھینٹک نام نہیں ہے قرآن حدیث میں. زلیخا توریت کی، اس کو بھی جمع کیا. جب کلیئرٹی پوچھی گئی تو سارے عورتوں نے کہا کہ قلنا حاش للہ ما ھذا الا ملک کریم. نہیں، حضرت یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہم سب عورتوں کی غلطی ہے. تب بادشاہ نے جو ہے ان کو جو ہے سزا بھی سنائی، اور پھر حضرت یوسف کے لیے علیحدہ طور پہ جو ہے ایک جماعت بھیجی گئی وہاں کے لوگوں کی عذرا کی، جو ان کے استقبال کے ساتھ جو ہے ان کے ملک جو ہے وہاں پہ محل میں پہنچایا گیا. جس ذلت کے ساتھ جیل بھیجا گیا تھا اس سے کئی زیادہ عزتوں کے ساتھ جیل سے نکلے. یہاں سے کیا عبرت ملتی ہے کہ جب بھی کوئی الزام لگا ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں کہ ٹھیک ہے جانے دیجیے انہوں نے بول دیا تو کیا. نہیں، کیونکہ جہاں تک انسان اس کو کلیئر کرے گا تو دعوت دین کے کام کے اندر اس کی زندگی کی اچھی صفات جو ہے وہ اس کو ہیلپ کرے گی، کام میں آئے گی، مدد میں آئے گی. نہیں تو انسان پر 50 قسم کے داغ دھبے لگے ہیں اور وہ دعوت دین کا کام کر رہا ہے، اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی وہ پرسنالٹی کو، جب تک کہ اپنی وہ ذات کو تمام عیوب سے کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتا. جو داغ اگر حضرت یوسف کلیئر نہ کرتے اور وہ پبلک میں جا کے بیٹھتے، بادشاہ کے بازو میں جا کے بیٹھتے، لوگ یہی سوچتے ہیں یہ جیل سے ابھی بھی آیا ہے. لیکن حضرت یوسف نے کلیئر کیا اور پھر جا کر کے بادشاہ کے سامنے بیٹھے. اب جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی، اگلا پوائنٹ، خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ نقصان اتنا بتاتے یہ تو بڑا ڈینجر خواب ہے، 7 سال تک قحط آنے والا ہے اور یوں ہوگا اور ہوگا. اتنا اطمینان بخش جواب دیا، 7 سال تک قحط آئے گا اور 7 سال تک اچھی زندگیاں بھی ہوگی اور خوب ذخیرہ نکلے گا. دونوں بھی پوائنٹ بتایا. 7 سال تک یہ کیفیت، 7 سال تک اچھائی ہوگی. اچھائی کے زمانے میں جو ہے مٹیریل کو اسٹاک کرنا ہے اور خراب دنوں کے اندر، قحط کے زمانے کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو پھر آپ جانکار بھی تھے، کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہ ایک پوائنٹ ہے. کیا ہے؟ اگر کسی کو اگر بول دیا جائے ہاں صاحب یہ کام کے بارے میں مجھے نالج ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، یہ اپنے آپ کو دیکھو میں کرتا ہوں بول رہا ہے، بولنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہاں کوئی چکر آ کے گر رہا ہے، فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر ہماری مجلس میں، نہیں میں تو بڑا مخلص ہوں، میں کیوں بولوں بھائی ڈاکٹر ہوں. بولنا چاہیے بھائی میں ڈاکٹر ہوں، ہٹ جاؤ اور اپنا کام کرنا چاہیے. تو اس وقت سارے بیمار ہیں ایک طریقے سے. حضرت یوسف نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کا مالک بنا دو، غلہ کس کو کیسے دینا ہے، کب دینا ہے وہ میں بتاؤں گا. تو چنانچہ حضرت یوسف کو ذمہ دار بنایا گیا. تو پہلا کام کیا کیا بتائیں؟ جیسا جیل کے کپڑے بنوائے تھے، راشن کارڈ بنوایا تھا. حضرت یوسف نے زندگی میں پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے راشن کارڈ کون بنوایا؟ حضرت یوسف نے بنوایا. حتیٰ کہ جب ان کے بھائی آئے ایک ایک کر کارڈ بنوایا گیا. کہا کہ کتنے بھائی ہو؟ ہاں گئے ہم 11 بھائی ہیں. 10 آئے، بنیامین کو چھوڑ کے آئے تھے. اچھا 11واں کیوں نہیں آیا؟ نہیں ہمارے ابا نہیں چھوڑتے، اگلی بار جب آؤ تو 11ویں کو لے کے آنا ورنہ راشن کارڈ تمہارے کٹ کر دیے جائیں گے. اگلے بار آئے تو بنیامین کو لے، بنیامین کا پھر راشن کارڈ بنا. پورے 7 سال تک ہر مہینہ اناج دیا جاتا تھا، راشن کارڈ کی شناخت بھی دیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چالو ہوا. آج ہم جو ہے نا آدھار کارڈ اور راشن کارڈ لے رہے ہیں. راشن کارڈ بھی جتنے لوگوں کا ہوتا ہے اتنے لوگوں کو راشن ملتا ہے نا. اس طریقے کی یہ ترتیب بنائی گئی حضرت یوسف علیہ السلام، اور خود بیٹھ کر کے یہ سارے نظام کو چیک کرتے تھے. تیسرا اہم کام کیا؟ ویئر ہاؤس بنایا. اس سے پہلے ویئر ہاؤسنگ نہیں تھی، جس کا جو من آیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. سب سے پہلے گورنمنٹ سے، خود گورنمنٹ کے حاکم بنے تو ملک مصر میں سب سے بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنائے. ویئر ہاؤس کے اندر لالا کی گندم جمع کیا، گیہوں جو تھا گندم جمع کیا. پوائنٹ اتنی زیادہ جو ہے آپ کے پاس مہارت تھی، اس کو دانے کو الگ نہیں کیا، دانے کو اسی میں رکھا. اسی میں اگر سالوں سال رکھا جائے تو خراب نہیں ہوتا. یہ قدرت کا پردہ اور قدرت کے کپڑے لگے ہوئے ہیں اس اناج کو، وہ قدرت کے پردے اگر ہٹ جاتے ہیں وہ اناج سڑنا شروع ہوتا ہے.
اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جتنی ضرورت اس مہینے کی اتنا ہی اس کو جو ہے وہ ملتے تھے اور اتنا جو ہے دانہ نکالتے تھے. باقی 7 سال تک پوری زمین پر ملک مصر کے ایک بندہ بھی بھوک سے نہیں مرا. اچھے تو اچھے، برے تو برے، ہر جگہ جو ہے. جبکہ حضرت یوسف کے دشمن بنے لوگ، معبد آمون کے جو لوگ تھے اس زمانے میں جو پوجا پاٹ ہوتی تھی، ان کے لیے تو خطرہ ہونے لگا کہ یوسف نیا دین پیدا کر رہا ہے. ان کے خلاف حربیں استعمال کرتے تھے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام بہت سائلنٹ طریقے پر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا مالک ہے. تو یہ بھی آپ نے کام کیا. آخری بات میں کرتا ہوں، حالانکہ بہت کافی ایک آیت میں ایک بات ہے. ایک جملہ دیکھیے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اپنے آپ کو یوں نہیں کہا میں نبی ہوں، میں بہت مقدس ہوں، میں پاک ہوں. نہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے اپنے وجہ اپنے رب کی طرف، الا ما رحم ربی، میں کیا گناہوں سے بچ سکتا، میرے رب نے مجھے بچایا اس لیے میں بچا ہوں. ہم اپنے آپ بولتے ہیں مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بڑا مقدس آدمی. نہیں، ہم تو گنہگار ہیں بھائی، اللہ بچا رہا ہے اس لیے ہم بچ رہے ہیں. ہر چیز کی نسبت خداوند کریم کی طرف کرنا، یہ اس سے عبرت ملتی ہے. آخری عبرت یہ ہے کہ جب ان کے بھائی آئے، لمبا سلسلہ چلا، 2 مرتبہ راشن لینے کے لیے آئے، سب کچھ آئے، آخر میں سب لوگ آ گئے. آپ نے تخت سجایا، اپنے ماں باپ آ رہے تھے، اور گاؤں سے باہر خود نکل گئے حضرت یوسف، جبکہ حاکم بن چکے تھے. اپنے ماں باپ کو لینے کے لیے گاؤں سے باہر استقبال میں، پورا شہر استقبال میں نکلا تھا حضرت یعقوب کے. کہا کہ یوسف جو ہمارے حاکم ہیں ان کے ابا ہیں، اور سب کو کہانی معلوم ہو گئی تھی. یہاں سے ہوتے ہوتے حضرت یوسف یہاں آئے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لا کر کے کیا کیا؟ اپنے تخت پہ بٹھایا. یہ ہوتا ہے ماں باپ کا ادب و احترام. اور خود جو ہے بازو میں بیٹھے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، اونچائی پہ بٹھایا، باقی بھائیوں کو ایک سامنے کھڑا کیا، خود ایک جگہ پہ بیٹھ گئے. اور حضرت یعقوب کی ایسی خدمت کر رہے ہیں، ایسا ادب کر رہے تھے. پورا ملک مصر ان کے ادب کو دیکھ کے پریشان تھا. ایک تو بیٹا پلس نبی اور حاکم مصر، اپنے ابا کا کیا انداز سے، جو کہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں بکریاں چرانے والے ایک بوڑھے انسان تھے، مگر اس طریقے سے دکھایا کہ باپ ہوتا ہے. پوری دنیا کو مجبور کر دیا مصر کی کہ وہ حضرت یعقوب کا احترام کریں. عبرت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام بچوں کو خود کرنا چاہیے. جتنی رسپیکٹ آپ اپنے والدین کو دو گے، پورا محلہ آپ کے والدین کو رسپیکٹ دے گا. جتنی جو ہے تم جو ہے ماں باپ کو ذلیل کرو گے، جتنی بے عزتیاں بچے کرتے ہیں، تو بازو والوں کو کرنے میں کیا دقت ہے، وہ بھی کریں گے. ایک چیز یہ عبرت ملتی ہے. اب کیا ہوا؟ جیسے پتہ چلا کہ انت یوسف، تم یوسف، وہ بھائیوں کو یہ یوسف، تم یوسف، کہا انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. سب لوگوں نے جیسے بھائیوں نے دیکھا، وخروا له سجدا، سب کے سب سجدے میں. ماں باپ بھی جھک گئے، 11 بھائی بھی. تب یاد آیا کہ بچپن میں ابو جو میں نے خواب دیکھا تھا، ھذا تأویل رؤیایا، حضرت یوسف کی پوری لائف ایک خواب. سمجھ رہے ہیں؟ بچپن میں خواب دیکھا، جا کر کے جوانی کے اینڈ میں وہ پورا ہوتا ہے. حضرت بادشاہ نے خواب دیکھا، پورا کے پورا 14 سال تک ایک خواب کی تعبیر چلتی ہے. خواب جو جیل میں 2 لوگوں نے خواب دیکھا، ان کی تعبیر کے حساب سے اس کے اندر ایک خواب کا بڑا حصہ جو امپورٹنٹ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعبیرات جو ہے ہمیں بتائی ہیں. اب دیکھیں کہ تان و تشنیع کرنے کے بجائے اگر آپ اور ہم ہوتے، تم نے میرے ساتھ یوں کیا، میں نے تمہارے گریبان پکڑے، دامن پکڑے، کالر پکڑا، مجھے مت ڈالیے کنویں میں، مگر تم نے ایک نہ سنی، سب لوگوں نے مجھے جھٹک دیا، ایک بھائی نے بھی میری عزت نہیں رکھی. آج تم ذلیل ہو کے میرے پاس آئے اور فلاں نہ جانے. ہم اگر ہوتے تو کیا نہ کرتے اور کیسی دشمنی میں کیا کرواتے. کہنے لگے ساستغفر لکم ربی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. وہ ارحم الراحمین، یوں نہیں کہا کہ آپ یوں کہا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. وہ ارحم الراحمین، وہ بڑا رحم کرنے. کوئی تان تشنیع نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی بات نہیں. دیکھیے کہ اتنے سالوں کی تکلیف کے بعد جب بھائی سامنے آتے ہیں، تب بھی حضرت یوسف کی زبان پر شکوہ شکایات نہیں تھے. تو اسی طریقے پہ اگر ہمارے بھائیوں سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہماری بہنوں سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سالوں سال تک دشمنی پکڑ کے رکھتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ بھی. قرآن عزیز اور نبی کی زندگی یہ کہتی ہے کہ بھول جائیں، تھوڑی سی دنیا ہے، مر کے قبروں میں پھر جانا ہے، تو جانے سے پہلے اچھے بن کر کے جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ایک بات کہی، کیونکہ جب بنیامین کو بھی لیا گیا تھا، ایمان کیسے مضبوط تھا وہ بتایا گیا ہے کہ یوسف تو چلے گئے. سارے لوگ کہنے لگے یوسف مر گیا ہے، کیوں اس کی بار بار بات کرتے ہو، ختم ہو چکا ہے یوسف. یقین نبی کا ایسا، حتیٰ کہ بیوی کہتی تھی لولا ان تفندون، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے آپ.
کیا عجیب ہے یوسف یوسف، برسوں ہو گئے یوسف کو یہاں سے جدا ہوئے، پھر بھی تم یوسف کرتے ہو۔ بیگم بھی پاگل سمجھ رہی ہے، پورے بچے پورا محلہ، اے دیکھیے بڈھا یوسف کو یاد کر رہا ہے بار بار، اور اس میں تو توریت میں تو اور ڈیٹیل جو ہے لکھی گئی ہے، مگر حضرت یعقوب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، یوسف میرا یوسف۔ جب بنیامین کو بھی حضرت یوسف نے اپنے بعد مصر میں رکھا اور یہ 10 لوگ آ گئے روتے، کہا بنیامین کہاں ہے؟ کہا بنیامین کو بھی جو ہے وہاں پہ پکڑ لیا ہے، اس کے بھائی، وہ بھی چور تھا، اس کا بھائی بھی جو ہے چور ہے، اس کو وہاں رکھ لیا گیا۔ تو اس وقت کہا کہ جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ 30 سال کے بعد باپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اور یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ اتنا یقین اللہ، آگے وہ آیت ہے، کہتے ہیں کہ میں کبھی لا یئس من روح اللہ، اللہ کی امید سے، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہو، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے۔ کسی بات پہ اگر ہم بھروسہ کریں، اطمینان رکھیں کہ یہ اللہ کرے گا، اس کو صدیاں کیوں نہ بیت جائے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا کہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ بات ذکر کر دوں، کبھی آپ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیں، ایک جو ہے ولید بول کر کے ایک عرب کا شہزادہ ہے، جو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے زیادہ ہو گئے کومے میں، صرف کبھی کبھار ایک آدھا چنگلی کبھی ہلی تھی، کسی وقت میں تو ہلکا تھا، اتنا ہل گیا تھا۔ اس بات کو دیکھ کر کے ہر دن اس امید پر اس کا خاندان بوڑھا ہو گیا ہے، یہ بھی خود بوڑھا نوجوان لڑکا 20 سال سے بستر پہ سویا ہے، لیکن آج بھی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اٹھ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس ختم ہو، امید رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے آیات پر خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔